بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وقال تعالى فاذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العظيم. قابل احترام معزز بزرگوں اور حدیث سامعین، سب سے پہلے ہم سب اللہ رب العزت کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بیش بہا نعمت رمضان المبارک ہم سب کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی دن و رات کی اور اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی برکتوں کے ضائع ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ دوسرا اللہ کا شکر اس وجہ سے بھی ہے کہ آج نماز میں ہم نے سورۃ البقرہ کا آدھا حصہ سوا پارے کی تلاوت ہم نے سنی ہے۔ یہ جان لیں کہ البقرہ عربی میں ایک خاص قسم کی گائے کو کہا جاتا ہے۔ بقرۃن کے معنی گائے کے ہیں، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی گائے کا تذکرہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ بھی ساتھ میں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اس کے نام بھی اللہ نے ہی سلیکٹ کیے ہیں، یہ نہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے نہ کسی اور نے کیا ہے، نام بھی اللہ ہی نے منتخب فرمائے ہیں۔ بہرحال رکوع اور اس کی منزلیں، اس کے احزاب، اس کی عبارتیں، اس کا زبر و زیر اور اس کے رکنے کے جگہیں، یہ بعد کے لوگوں نے جو ہے وہ منتخب کی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم تھوڑا سا، آج پہلا دن ہے اور قرآن ہی کی نسبت سے اس مہینے کی فضیلت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اسی قرآن کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو آپ پر نازل فرمایا۔ مہینے میں نازل ہوا تھا اس رمضان کے، اس لیے بابرکت بنا اور روزے اس میں فرض کر دیے گئے۔ جس رات میں نازل ہوا اللہ نے اسے شب قدر کا درجہ عطا کیا جو ہزار مہینوں سے جس کی عبادت افضل و بہتر ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا ہم قرآن کے تعارف پر، اس کے انٹروڈکشن پر ہم کچھ بات سمجھ لیں۔ یہ قرآن اصل میں ہے کیسی چیز اور کہاں سے اتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فی لوح محفوظ، جو بھی کتاب دنیا میں اتاری گئی ہے اس کو لفظ الکتاب کہا گیا ہے، وہ چاہے قرآن ہو، چاہے بائبل ہو، تورات و زبور ہو، انجیل ہو یا اور کتابیں ہوں، اس سب کا ایک حصہ ہے جسے الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں جو ہے جمع کر کے رکھا ہے اور حفاظت کے ساتھ رکھا ہے۔ اب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے دھیرے دھیرے الگ الگ نبی پر الگ الگ زمانے میں اس کتاب کے حصے کو اتارتے تھے، جو سملیرٹی پورے نبیوں کے لیے جتنی کتابیں اتاری گئی ساری کی ساری ایک ہی کتاب ہے، کوئی الگ کتاب نہیں ہے۔ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جتنی کتابیں نبیوں پر اللہ نے اتاری ہیں وہ ساری کتابیں ایک ہی کتاب ہے، وہ الکتاب ہے جس میں توحید، رسالت، آخرت، جنت و جہنم کا تذکرہ کوٹ کر اللہ رب العزت نے بھر دیا ہے۔ ہاں، مختصر سے جزوی مسائل میں جسے احکام کہتے ہیں، وضو کا طریقہ ہے، نماز ہے، روزے ہیں، ہر نبی کی ہر شریعت کے حساب سے وہ چینج ہے، اس کو جزوی مسائل کہہ سکتے ہیں۔ بنیادی کتاب ایک ہی کتاب ہے جو ہر نبی پر اتاری گئی، زمانے کے حالات کے حساب سے نبیوں کو سلیکٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو کتاب دی وہ 315 ہیں ٹوٹل انبیاء جن کو اللہ نے الکتاب نازل فرمائی، وہ 315 ہیں، جن میں سے خاص کر 4 نام ہمیں معلوم ہیں جو مشہور ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ ایک ہے توریت، اس کو کتاب مقدس کہا جاتا ہے،
انگریزی میں جسے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اردو میں جسے عہد عتیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں من جملہ ملا کر کے 3 کتابوں کا ایک نچوڑ جسے بائبل کہا جاتا ہے، وہ ہے توریت، جو موسیٰ علیہ السلام پر اور آپ کے بعد جتنے انبیاء آتے رہے حضرت داؤد تک، ان سینکڑوں انبیاء نے اسی کتاب کی پیروی کی اور ساری امتوں کو اسی کتاب کی طرف بھجوایا۔ دوسرے زبور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد پر نازل کی، حضرت داؤد سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر تک سینکڑوں انبیاء آتے رہے، سب نے حضرت داؤد کی اس کتاب جو زبور، جو دراصل توریت ہی کا ایک حصہ ہے، نازل کی گئی، اور آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ عہد عتیق جسے کہتے ہیں توریت، اسی میں یہ چیپٹر شامل ہے۔ اب وہ تفصیل الگ ہے کہ پھر توریت کے پارے کتنے ہیں، توریت کے آیات کتنے ہیں، پھر زبور کے آیات کتنے ہیں، اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے گفتگو کریں۔ آج ہم قرآن پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تیسری کتاب جو بڑی نازل ہوئی ہے وہ الانجیل کے نام سے نازل ہوئی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ حضرت عیسیٰ سے لے کے 612 سال گزر جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے صحرا میں اس غیر ذی زرع مقام کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ سے 612 سال کے بعد اس کتاب کا اترنا شروع ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے 5 ناموں سے یاد کیا ہے۔ قرآن کے ویسے علماء مفسرین نے 90 سے زیادہ نام گنائے ہیں، 90 اباؤ نیمز قرآن کے جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں، جن میں قرآن کا نام قرآن نے جو ذکر کیا ہے وہ 5 ہے۔ نمبر 1 القرآن، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہاں پہ القرآن کئی جگہ پہ اللہ نے القرآن سے ذکر کیا ہے۔ نمبر 2 الفرقان، قرآن کے معنی کیا ہے؟ قرن یقرن کے معنی آتے ہیں زمانے کے، ایک لمبے زمانے تک، ایک مدت دراز تک، دھیرے 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 یہ قرآن 23 سال کے اسپین میں زمانے میں نازل ہوا ہے، اس لیے اس کو القرآن کہتے ہیں۔ نمبر 2 الفرقان، فرق اللہ بین الحق والباطل، فرقان کو فرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، حق و ناحق کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اس لیے اس کا دوسرا نام جو قرآن نے خود ذکر کیا ہے وہ الفرقان ہے۔ تیسرا اس کا نام الکتاب ہے، جس کو آج ہم نے سورۃ البقرہ کی شروع میں پڑھ لیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے، ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے اس کی، عربی کا ترجمہ دیکھا جائے تو ایسا ہونا چاہیے کہ ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس کو میں پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ذالک الکتاب، ذالک کہتے ہیں دور کی کسی چیز کو بتانے کے لیے، دس اینڈ دیٹ والا فرق ہے اس میں۔ جب کتاب ہاتھ میں ہے تو بولنا چاہیے کہ دس بک، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیٹ بک، کیا وجہ ہے کہ وہ بک، معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ بک جو لوح محفوظ سے ہر نبی پہ آئی ہوئی ہے، کتاب ایک ہی ہے اور خاص قسم کا ایک حصہ ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الکتاب کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تیسرا نام ہوا۔ چوتھا نام ہے التنزیل، التنزیل نزول کے اعتبار سے دھیرے دھیرے، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو بتدریج دھیرے دھیرے نازل فرمایا۔ اب دیکھیں 5واں نام ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ 5واں نام جو قرآن نے ذکر کیا ہے اس کا معنی ہے الذکر، کتاب کا نام ہے الذکر، جس کو ہم بارہا اپنے الفاظ میں کہتے ہیں ذکر کرو، تسبیح کرو، یہ اصل میں ذکر ہے، ایک یاد ہے اس کتاب کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ مخصوص ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کے 5 نام، اس کا تعارف کیا ہے؟ اس میں 114 صورتیں ہیں، ان میں سے مکہ کی کتنی صورتیں ہیں بتائیے؟ اب ہم سب مسلمان ہیں، ہم اپنی کتاب ہے، ہم ہر دن رات و دن پڑھتے ہیں، مکہ میں اترنے والی صورتیں کتنی ہیں؟ نہیں بتا 28 صورتیں مکہ میں اتری ہیں، 114 میں سے 28 صورتیں مکۃ المکرمہ میں اتری ہیں، جو 13 سال حضور مکہ میں تھے، بچی کتنی 86۔ 86 صورتیں مدینہ المنورہ میں اتری ہیں، ٹوٹل ملا کر کے قرآن مجید کی 114 صورتیں ہوتی ہیں۔ اس کے اندر 6232 آیتیں ہیں، قرآن مجید کی
جو آیات ہیں وہ 6232 ہیں، اور اس کے الفاظ ہیں 77,934 77,934 اس کے جو ہے وہ الفاظ ہیں، اور اس کے حروف جو ہیں 3,33,765 ہیں، 3,33,765 یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ اتنے الفاظ کی مجموعے کا نام قرآن مجید ہے۔ اب اس میں دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک حصہ وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ جس حصے کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو وحی متلو کہتے ہیں، اور جس حصے کی تلاوت نہیں کی جاتی اس کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ اب اس میں اللہ ہی کی بہت ساری باتیں جو حدیث کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یا بہت سی وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں، مگر اس کی باقاعدہ تلاوت نہیں کی جاتی۔ یہ 114 صورتیں وہ ہیں جو وحی متلو ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب اس میں کچھ حصے ہیں، اس کا اہم حصہ یہ ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے 7 احرف پر نازل کیا ہے۔ 7 کہتے ہیں عربی میں، 7 کو احرف کہتے ہیں، حرف کی جمع۔ 7 طریقے سے اس کتاب کو پڑھی جا سکتی ہے۔ پہلی مرتبہ جب قرآن کا حصہ نازل ہوا تو حضرت جبرائیل نے حضور علیہ السلام سے فرمایا آپ اپنی امت کو اس ایک طریقے پہ پڑھوائیں۔ بڑے شفیق اور رحیم ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ نے جبرائیل امین سے کہا کہ میری امت اس بات کی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ ایک ہی طریقے پر یا ایک ہی حرف پر پڑھیں، اس لیے کہ میری امت میں بہت سارے بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور یہ جو ہے نہیں پڑھ سکتے، آپ مزید ہمیں کچھ اس کے اندر جو ہے حصہ دیں۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ 3 طریقے سے آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی میری امت میں طاقت نہیں کہ وہ 3 طریقے سے پڑھ لیں۔ پھر اس کو 5 طریقے سے کیا گیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میری عورت کے بوڑھے بچے نہیں پڑھ سکتے تو 7 طریقے سے قرآن کو پڑھنے پر دیا گیا۔ مثال دے رہا ہوں میں، مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں، مالک کہتے ہیں مالک کو، ملک یوم الدین، ملک کہتے ہیں پراپرٹی جس کے ہاتھ میں ہو۔ تیسرا ملک یوم الدین، اس روز ملک اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ ملک یوم الدین، ملک اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ ملک یوم الدین، وہ ملک ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا۔ جتنے ہی الفاظ یہاں پہ استعمال کیے گئے زبر زیر پیش کے چینجز کے ساتھ، سارے کے سارے جو ہے وہ جائز اور درست ہیں۔ تو ایک اس کو قرآن مجید کی خاصیت یہ ہے، اور کتابوں کی خاصیت نہیں ہے کہ اس کو 7 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس کو قرأت سبع بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کی گارنٹی لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو، یہاں پہ ذکر کا لفظ استعمال فرمایا، قرآن کا نام، ہم نے ہی اس ذکر کو، اس کتاب کو، اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ قرآن اترا کیسے۔ لوح محفوظ میں جمع تھا، لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے دھیرے 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 غار حرا سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک 22 سال 6 مہینے 20 دن تک یہ قرآن اترتا رہا۔ 22 سال 6 مہینے 20 دن، جس کو من جملہ ملا کر کے کہا جاتا ہے کہ 23 سال اس قرآن کے نازل ہونے میں لگے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ اس کو دھیرے دھیرے اتارا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جیسے ذکر آیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ سارے کے سارے بنی اسرائیلیوں کو، 70 آدمیوں کو 40 دن ٹھہرایا گیا پہاڑ پہ، اور ایک ساتھ کتاب ان کے حوالے کر دی گئی، مگر ضائع ہو گئی کتاب۔ انجیل ایسی ضائع ہو گئی، ایسے ضائع نہ ہو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد علیہ السلام پر دھیرے 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 23 سال تک، تاکہ وہ سارے لوگ اس کو یاد بھی کر لیں اور ہر ایک اس پر عمل بھی کر لیں۔ تو اس قرآن کے نازل ہونے کے لیے 23 سال لگانے کی ضرورت اسی وجہ سے پیش آئی کہ قرآن ضائع نہ ہو۔ اب جب قرآن جب اتر ہی گیا ہے تو حضور کے زمانے میں کیسا تھا؟ کیا لکھا ہوا بائنڈنگ میں تھا؟ کیا شکل صورت تھی؟ تو یہ ہوتا کہ جب بھی حضور پر کوئی آیت اترتی، آپ اپنے صحابہ کو فرماتے کہ اس وقت یہ آیت اتری ہے، اس آیت کو فلاں صورت میں ایڈ کر دیا جائے، اس آیت کو فلاں جگہ رکھ دیا جائے، اس صورت کو اس صورت کے بعد رکھ دیا جائے۔ پھر کسی کے بعد چمڑے میں لکھی ہوئی تھی،
ہڈیاں ہوتی تھی پہلے بڑی بڑی، ان ہڈیوں پہ لوگ لکھتے تھے، کھجور کی چھالیں ہوتی تھی، چھالوں پہ لکھتے تھے، کپڑوں پہ لکھتے تھے، جس کے بعد جو سامان میسر ہوتا اس زمانے میں مٹی کے جو ہے وہ برتن ہوتے اس پہ لکھتے، الگ الگ، کسی کے بعد ایک سورہ تھا، کسی کے بعد 10 تھے، کسی کے بعد 5 تھے، کسی کے بعد ایک آیت تھی، الگ الگ اپنے اپنے حساب سے صحابہ نے لکھ رکھا تھا۔ مگر یاد بھی تھے جن میں سے 40 صحابہ کاتبین وحی ہیں، 40 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 40 صحابہ وہ تھے جو کتاب لکھتے تھے، جن میں سے سب سے اونچے لیول پہ جس کا نام آتا ہے وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، دوسرے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت علی کا آتا ہے، پھر حضرت عمر اور دیگر صحابہ بھی ہیں۔ یہ 3 حضرات وہ ہیں جو اس قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال انتقال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجمع کو 2 مرتبہ، ایک ہی سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کو سنایا ہے، تراویح میں نہیں، ایسا ہی سنایا ہے، تاکہ کبھی امت کو شکی نہ ہو کہ یہ آیت کہاں تھی یا یہ کہاں تھی۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ سورۃ البقرہ جو آج ہم نے پڑھی اس میں ایک آیت وہ پڑھی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت قرآن کریم کی سب سے آخر آیت ہے جو پہلے پارے میں ذکر ہے، اور آخری آیت جو اتری، جو پہلی اتری تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ 30ویں پارے میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے مضامین الگ الگ وقت پہ اترے ہیں، اس کی سیٹنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم جبرائیل، حضرت جبرائیل بتا دے اس کو یہاں رکھا جائے، اس کو یہاں رکھا جائے، اس طریقے سے قرآن جمع ہوا۔ مگر جو جمع ہوا تھا اس میں نہ زبردیر تھے، نہ اس میں نقطے تھے، نہ اس میں اعراب تھا، نہ اس میں رکوع تھے، نہ منزلیں تھی، نہ احزاب تھے، کوئی چیز نہیں تھی، بس سمپل میں جیسے عرب پڑھتے تھے عربوں کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا تھا۔ بڑا مسئلہ آیا حضرت ابوبکر کا دور، حضور تو چلے گئے، جب حضرت ابوبکر کا دور آیا تو مسلمہ ابن کذاب جو جھوٹا نبی تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کو مارنے کے لیے ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، جس میں ایک روایت کے مطابق 700 حفاظ صحابی تھے، یعنی 700 جو نوجوان تھے وہ سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 تھے، بہرحال 70 ہو یا 700 ہو، سارے کے سارے حافظوں کو اس نے دھوکہ دے کے مار دیا، سب کو شہید کر دیا۔ سارے مدینہ میں فکر لاحق ہو گئی کہ یوں اگر حفاظ کرام مارے جاتے رہیں تو قرآن تو کھو جائے گا، کیا ہوگا اس کے لیے؟ تو حضرت عمر کو سب سے پہلے فکر آئی، وہ آ کر کے حضرت ابوبکر سے کہنے لگے کہ امیر المومنین آپ قرآن کو جمع کریں۔ کہنے لگے کہ جو حضور نے کام نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ بہرحال بہت آپس کے بحث و مباحثے کے بعد سبھی صحابہ کو اور حضرت ابوبکر کو بھی شرح صدر ہوا کہ ہاں جمع ہونا چاہیے، تو جمع کیا گیا۔ سارے صحابہ کرام کے بعد جو جمع تھا، ایک دن طے کر کے حضرت علی کو اور حضرت زید بن ثابت کو مسجد کے دروازے پہ کھڑا کیا گیا، حضرت عمر کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور ہر ایک کو 2 گواہوں کی موجودگی میں کتاب کو جمع کر کے ایک حصہ جمع کیا گیا جو حضرت عمر کی بیٹی حضور علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت حفصہ کے بعد ان کی موت تک رہا، اس کے بعد اس کو بلا کر کے اس کو جلا دیا گیا، نظر آتش کر دیا گیا۔ جب حضرت عثمان کا دور آیا تو حضرت عثمان نے بہت بڑا کام کیا۔ نمبر 1 تو کیا کیا، اس کو جس طریقے پہ نازل ہوا جو آج ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے لکھا گیا، اس کی منزلیں اور احزاب طے کر دی گئی، اور 7 کتابیں بنائی گئی، ایک مکہ میں، ایک مدینہ میں، شام میں، حجاز میں، بحرین میں، یمن میں، 7 جگہ پہ بھیج کر کے اعلان کروایا گیا کہ اسی کے مطابق قرآن کو آپ کو پڑھنا ہے، جس وجہ سے اس کتاب حکیم کا نام اس کے بعد سے پڑ گیا مصحف عثمانی۔ کہیں بھی آپ کتاب کھولو نیچے لکھا ہوگا المصحف العثمانی، یعنی حضرت عثمان نے جس طریقے پہ جمع کیا ہے اس کتاب کا نام ہوا۔ بہرحال یہ اس کی ایک تاریخ تھی جو انسانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب مروان کا دور آیا، حجاج ابن یوسف ثقفی کا دور آیا، اس نے بڑے اچھے کام یہ کیے کہ حضرت خلیل کسائی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی تھے، انہوں نے اس پر پورے قرآن پر نقطے لگائے اور 20 علماء کی جماعت کو ساتھ میں لے کر کے زبر زیر لگوائے گئے، اور اس طریقے سے ہم جیسے اجمیوں کو انڈیا وغیرہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے پڑھنے کی سہولت کے لیے اس میں رموز، اس میں اوقاف کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، سانس توڑنے کی جگہ بنا کر کے پیش۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے بعد میں ان کے بیٹے یزید کے دور میں اور حضرت حجاج بن یوسف ثقفی نے اس کام کو کروایا ہے۔ اب ہم نے جو سورت پڑھی، بس 2-3 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، جب ہم نے پہلی جو سورت پڑھی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ سورت سب سے عظیم سورت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے زمین پہ نہیں اتارا، بلکہ بطور گفٹ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر براہ راست عطا فرمایا،
اور ایک جامع دعا ہے، جیسے انجیل میں بھی سیم دعا ہے اور توریت میں بھی دعا ہے، زبور میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، اور قرآن کے اندر 7 آیات کے اندر ایک جامع دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، جس میں 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے، اس کی ستائش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے عبادت کے پہلو سکھائے گئے، اور اس کے بعد میں صراط مستقیم اللہ سے مانگا گیا۔ مغضوب اور ضال 2 قسم کے فرقے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر کے ایسے فرقوں سے پناہ مانگی گئی، حکم دیا۔ اس کے بعد دوسری صورت جو آئی ہے قرآن کریم کی، وہ ہے سورۃ البقرہ، جس کو آج ہم نے آدھی پڑھ لی ہے، سورۃ البقرہ۔ وہ گائے کا تذکرہ کیا۔ گائے کے تذکرے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مکمل جو ذکر ہوا ہے وہاں منافقین کا ہوا ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق مسلمان ہی ہوتے ہیں، مگر ان کے عادت و اطوار اس طریقے سے ہوتے ہیں جن کو نفاق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ 3 قسم کے لوگ بنے، ایک بنے یہود و نصارہ، دوسرے بنے ضالین کفر اختیار کرنے والے کافر، اور تیسرا جو طبقہ بنا وہ منافقین کا بنا، اور حضور کو سب سے زیادہ جو تکلیف پہنچی ہے انہی مسلمانوں سے پہنچی ہے جو منافق تھے۔ کافر تو کافر تھے، یہود و نصارہ تو یہود و نصارہ تھے۔ حضور کو زیادہ جو دقتیں اور تکلیفیں ہوئی ہیں منافقین سے ہوئی ہیں، انہی منافقین کا ذکر کیا گیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کہ جب مسلمانوں سے ملو تو کہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب اپنے شیاطین والے لوگوں سے لشکر سے ملو تو کہو کہ اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اصل میں ہم آپ کے ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بیٹھنے والوں میں سے منافق کون ہے اور اپنا کون ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی جنگوں میں جاتے پلٹ جاتے، دھوکہ دیتے۔ تو منافقین کی 16 خصلتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں ذکر کی ہیں، جس میں سے جھوٹ بولنا آیات کے ترجمے میں سے ہے، دوسرا وعدہ خلافی کرنا، بد کلامی کرنا، نماز میں سستی کرنا، اور جگہ بھی کہا نماز میں سستی کرنا، عشاء اور فجر کی نماز ان پر بوجھ ہونا۔ ذرا دیکھیں ہم بھی مسلمان ہیں، کہیں ہمارے اوپر تو فٹ تو نہیں ہو رہی ہے۔ جھوٹ بولنا، حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹی بات کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھ دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ ہے عشاء کی نماز میں بیزار آنا، فجر کی نماز میں بیزار آنا، اور عصر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا۔ بعد میں دیکھیں گے بالکل وقت ٹائم پاس کر کے کاروبار میں لگ کر کے بیوی بچوں میں لگ کے بہت بیدار سے آ کر کے عصر کی نماز، یہ مسلمان ہی کی بات کی جا رہی ہے جن کو منافقین کر کے اللہ تعالیٰ نے کئی صفات میں ان کی خصلتیں سنائی ہے۔ تیسرا ایمان والوں کا مذاق اڑانا، ایمان والے ہیں آج دیکھیں مسلمان یہی کر رہے ہیں، وہ کافر، وہ مسلم، وہ فلاں، ایمان والوں کا جو استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، افواہ پھیلانا، جگہ جگہ حضور کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں وہ افواہ پھیلایا کرتے تھے۔ تقدیر پر ان کا ایمان کمزور تھا۔ منافق جو ہوتا ہے اس کا تقدیر پر ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مومنوں کو ذلیل کرنا، جہاں ایمان والے ملے اس کو ذلیل کرتے تھے۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہم ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں، بے عزت کرنے کے لیے میٹنگیں جموا رہے ہیں۔ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ منافقین کی جو خصلتیں قرآن نے ذکر کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک خصلت بھی ایسی نہیں ہے جو مجھ میں نہ ہو، پوری خصلتوں کا مالک میں ہوں۔ ہر ایک اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھے۔ زمین میں فساد مچانا، دھوکہ دینا، اور پھر آخر میں اللہ نے کہا کہ بخل اور کنجوسی کرنا۔ وہ مال خرچ نہیں کرتے تھے کبھی، جب مسلمانوں کے حالات ایسے ہو، فلاں ہو، آج فلسطین جل رہا ہے، کتنے جیب سے ہم نے پیسے نکالے، ہر ایک اپنے جیب جو ہے دیکھ سکتا ہے۔ جھارکھنڈ جل رہا تھا، اتراکھنڈ جل رہا تھا، ہم نے کیا کیا ہے مسلمانوں کے لیے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک منافق اپنا پیسہ بچاتا ہے، ایک ایمان والا اپنا پیسہ لٹاتا ہے۔ جہاد سے بچنا، ڈرنا، یعنی کہ زندگی گزارنے کو، زندگی کو اتنا محبوب ہونا کہ مرنے سے انسان نفرت کرنا، اور مال کی محبت، ان کو اللہ نے کہا کہ مغضوب علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا ہے۔ اس کی تفسیر میں مغضوب علیہم کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں منافقین کا ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ ان پر بہت سارے انعامات اللہ نے نازل فرمائے، بیٹھے بیٹھے من و سلوہ مل جاتا تھا، مگر یہ کہ وہ بھی اسی طریقے کے جیسے وہ منافق تھے مسلمان جو حضور کے ساتھ تھے، ایسے ایسے موسیٰ کے ساتھ رہنے والے بنی اسرائیل وہ بھی منافق تھے۔ دونوں کا تذکرہ ساتھ میں کیا، یہ منافقین، اور حضور کو سمجھا رہے ہیں صحابہ کو، دیکھو یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، یہ جو منافقین ہیں نہتے لوگ ایسے، یہ بنی اسرائیل کو دیکھو اس سے زیادہ تھے
تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ جو پریشان کرنے والے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کی زندگی دونوں کی ساتھ ساتھ بھائیوں کی طرح چلتی ہے۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے حضور کو بتا رہے ہیں آپ کے لوگ ہی آپ کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں۔ دیکھیے موسیٰ کے لوگوں نے بھی اس طریقے سے تکلیف دی، حتیٰ کہ ہم نے من و سلوہ اتارا، ساری چیزیں دی، مگر وہ ہمیشہ نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ یقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ نبیوں کو بھی مار دیتے تھے، اس طریقے کے لوگ تھے۔ ان کا تذکرہ بنی اسرائیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرتے ہوئے گائے کا ذکر کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مرڈر ہو گیا تھا بنی اسرائیل میں، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مرڈر کیا کس نے مارا ہے، ایک بندے نے مار دیا تھا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے آپ ایک کام کرو، ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس کو لگا دو، میت کو لگاؤ گوشت کو، وہ اٹھ کر کے جو ہے آپ کو بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اب یہ قوم بھی ایسی تھی کہ ایک اللہ نے کہہ دیا بس گائے ذبح کرنا، تو کوئی بھی گائے ذبح کرتے ہیں، مگر ایک سوالات کرنے کی عادت تھی۔ کہنے لگے کہ وہ کیسی گائے ہونی چاہیے، تصیر الارض ولا تسقی الحرث، کہاں چری ہوئی ہونی چاہیے، کون سے کوالٹی کا اس نے گھاس کھایا ہوا ہونا چاہیے۔ پھر ادعو لنا ربک، وہ کہتے تھے تیرے رب کو دعا کر، کبھی یوں نہیں کہا ادعو لنا ربنا، ہمارے رب سے دعا کر۔ بنی اسرائیل اس نبی کو کہتے تو تیرے رب سے دعا کر، گائے کیسی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ سے وہ دعا کرتے، اللہ کہتے صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، پیلے کلر میں ڈارک پیلا کلر ہونا چاہیے، دکھنے کو بھی جو ہے خوشنما ہونی چاہیے۔ پھر کہنے لگے کہ وہ ڈھونڈتے رہے، جب وہ ملی کہنے لگے کہ یہ کہاں چری ہو، پھر یہ کیسی ہو، یہ جوان ہو کہ کیا ہو، ساری ڈیٹیل کے بعد بڑی دقتوں کے بعد ایک گائے ملتی ہے۔ فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، قاتل کا پتہ لگ گیا اس طریقے پر۔ تو یہ واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اس جو ہے وہ سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کی زندگی کیسی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا اور کچھ دعائیں مانگی بنائے کعبے کے بعد، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ جہاں حضرت ابراہیم کی جگہ ہے وہ جو ہے وہ مصلی بن جائے، نماز کی جگہ بن جائے۔ تو جس وقت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے عمرہ کرنے کے لیے، حضرت عمر کی خواہش تھی کہ یہ مصلی بنا دیا جائے، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی واتخذوا، تم بنا لو من مقام ابراہیم مصلی۔ حضرت عمر کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے نماز کی جگہ بنا ڈالی۔ تو یہ پوری کی پوری ایک تاریخ ہے کعبۃ اللہ کی، کیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنایا۔ پھر جیسے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس، یہ منافقین کی عادت تھی کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بے وقوف کہتے تھے۔ تحویل قبلہ کا مسئلہ آخری جو ہم نے پڑھا وہ یہ ہے تحویل قبلہ۔ پہلے قبلہ ہمارا بیت المقدس تھا، جہاں آج فلسطین ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ 17 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، جو ہمارا قبلہ اول ہے۔ جب آپ مسجد میں تھے مدینہ المنورہ میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران یہ آیت آئی فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، آپ مشرق سے مغرب کی طرف اپنے چہرے کو پھیرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھی نماز میں گھوم گئے، اور آدھی نماز تو اس طرف ہو چکی تھی مشرق کی طرف، آدھی نماز مغرب کی طرف ادا کی۔ یہ نماز ہی میں جو ہے وہ آیت نازل ہوئی تھی، جس جگہ وہ مسجد بنی ہوئی ہے اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، دو قبلوں والی مسجد۔ تو لوگ یہودی لوگ ستانے لگے، دیکھو یہ ایسے مسلمان ہیں، ان کو تو قبلہ تک نہیں ہے۔ تو حضور کی ایک بڑی تمنا تھی کہ ادھر کعبۃ اللہ ہے، کاش کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو۔ 17 مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرمائی فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، اے مسلمانوں آپ اپنا چہرہ مشرق سے مغرب کی طرف پھیر دو۔ اور پھر ایک اصول بتایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، چاہے قبلہ کعبہ ہو چاہے مسجد اقصیٰ ہو، اللہ وہاں نہیں ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جہاں بھی رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں ملیں گے۔ ایسا نہیں کہ بس قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں تو اللہ وہاں ہے۔ اللہ کوئی مورتی یا کوئی وہ چیز منجمد چیز نہیں جس کی طرف ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ دوں کہ اگر ہم رات کی تنہائی میں ٹرین میں چل رہے ہوں، فلائٹ میں ہوں، یا ایسے جنگل میں پہنچ چکے ہو جہاں قبلے کا پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے، تو آدمی جہاں چاہے نماز پڑھ لے۔ سلام پھیرنے کے بعد کوئی صاحب بولے کہ صاحب آپ ادھر نماز پڑھ رہے تھے، قبلہ ادھر تھا، اس کی نماز ہو گئی، دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
تو کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے، تو یہ سورۃ البقرہ کے آدھے حصے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا، بنی اسرائیلیوں کا، اور پھر تحویل قبلے کا، کعبۃ اللہ کے بنائے جانے کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بچوں کی کچھ نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔